السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستو، یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے نماز کے متعلق، کیونکہ اس واقعہ کو آپ اگر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی نماز کے عادی ہو جائیں گے۔ خاص کر کے میری ماں بہنیں اگر اس ویڈیو کو سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، تو وہ بھی اس واقعے سے سبق لیں اور نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں کہ کس طرح سے اس عورت کے ظالم شوہر نے اپنی بیوی کو بخش دیتا ہے۔ چلیے آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک نمازی عورت تھی۔ بدقسمتی سے اس کا شوہر غیر مسلم تھا۔ وہ اپنی بیوی کو نماز سے روکتا تھا، مگر مار پیٹ کے باوجود وہ خاتون نماز نہ چھوڑتی۔ شوہر کے تنگ آ کر شوہر نے جب دیکھا کہ مارنے پیٹنے کے باوجود میری بیوی نماز سے باز نہیں آ رہی ہے، تو شوہر نے ایک سازش رچی، ایک پلاننگ کیا کہ اس پلاننگ کے تحت کچھ مال کچھ رقم، پیسے، زیورات اپنی بیوی کو دے کر کہا کہ اسے محفوظ جگہ پر رکھ دو، جب مانگوں گا تب مجھے دے دینا۔ شوہر نے چپکے سے وہ مال اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ کیا مطلب؟ شوہر نے اسے پھنسانا چاہا، پلاننگ کیا کہ کچھ رقم اور کچھ زیورات، کچھ سامان اپنی بیوی کو رکھنے دیا اور کہا کہ اس سامان کو تم رکھو، میں جب تم سے مانگوں تو مجھے دے دینا، اور یہ سوچ کر دیا کہ اس سامان کو وہ چوری کر کر دریا میں پھینک دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ اس کی بیوی نے وہ سامان کو تو رکھ دی، لیکن جو شوہر تھا ظالم، اس نے سامان کو لیا اور دریا میں پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ مال ایک مچھلی نے نگل لیا، اور وہ مچھلی ایک ماہی مچھلی پکڑنے والوں کو وہ مچھلی مل گئی۔ جس دریا میں اس مال کو پھینکا گیا تھا، وہاں پر اللہ کے کرم سے ایک مچھلی نے اس مال کو نگل لیا، اور اس کے بعد جب مچھلی پکڑنے والے نے ندی پہ دریا میں گیا تو اسی مچھلی کو پھنسا لیا۔ اور آگے خدا کی قدرت دیکھیے، اس مچھلی پکڑنے والے نے مچھلی کو لے کر بازار میں گیا۔ خدا کی شان کہ وہی مچھلی اس کے شوہر نے خریدی۔ اس کے شوہر نے جب مچھلی خریدنے گیا تو اتفاق سے اسی مچھلی کو خریدا جس مچھلی نے اس کے سامان کو نگل لیا تھا۔ اس کے بعد اس مچھلی کو لے جا کر کے اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ اسے پکا کر تیار کرو۔ اس نیک خاتون نے پکانے کے لیے مچھلی کا پیٹ کاٹا، وہ مال پیٹ سے نکل پڑا جو مال اسے اس کے شوہر نے رکھنے دیا تھا۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی کہ یہ تو میرے شوہر کا ہی کام ہے، اسی نے اس مال کو دریا میں پھینکا ہوگا اور اس مچھلی نے نگل لی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے میری عزت بچانے کے لیے اس مچھلی کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ اس عورت نے وہ مال اسی جگہ پر رکھ دیا۔ شوہر نے منصوبے کے مطابق بیوی سے مال مانگا۔ شوہر کو اب تک پتہ نہیں تھا کہ اسی مچھلی نے اس مال کو نگلا ہے، تو شوہر آ کر اسے کہتا ہے کہ اے بیوی، میرا مال مجھے دے دو۔ اور ظالم شوہر نے یہ سوچا تھا کہ مال تو مجھے دیں گی نہیں، لہذا اس کو میں سزا دلوا کر اسے مار پیٹ کروں گا۔ مگر اللہ پاک کی رحمت سے بیوی نے مال نکال کر شوہر کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے مال کا طلب کیا، اور بیوی نے کیا کیا کہ سامان تو اسے مل ہی گیا تھا، اس سامان کو اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ اس پر وہ بہت حیران ہوا، مگر اس نے سوچا کہ اس میں ضرور عورت کی کوئی چال ہے۔ اس نے اس واقعے سے عبرت حاصل نہ کی، بلکہ بیوی نے جب روٹی پکانے کے لیے تنور جلایا، آگ جلایا، چولہا جلایا، تو ظالم نے اسے جلتے آگ میں ڈال دیا تاکہ جل کر مر جائے۔ آگ میں گرتے ہی اس نیک نمازی خاتون نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ جب اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ اٹھائی، تو اللہ نے اس کی دعا سن لی اور آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ نمازی خاتون نماز کی برکت سے زندہ بچ گئی۔ اللہ رب العزت کتنا بڑا مہربان کریم ہے کہ آگ میں ڈالی ہوئی عورت کو آگ سے محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ پیارے ناظرین، آپ نے کیا سبق سیکھا کہ اس واقعے سے کہ وہ عورت نماز پڑھتی تھی، اس پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ ہوتا تھا، لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی، اور نماز کے برکت سے ہی اتنے بڑے الزامات جو اس پر لگنے والے تھے، تہمت لگنے والے تھے، اس سے بھی بچ گئی۔ کس طرح سے اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے شوہر نے پریشان ہو کر کے دیکھا کہ یہ تو اس بات سے بھی بچ گئی، تو اس نے آگ جلا ہوا چولہا میں اپنی بیوی کو ڈال دیا تاکہ وہ مر جائے، میرے سے دور ہو جائے، لیکن اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بھی جلنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، ہماری ماں بہنیں کو اور ہم نوجوان بھائیوں کو
سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آگے پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔